اسی آیت کی وجہ سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے، اور اس کی تائید کچھ دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، جن کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے، ان کا اگر کسی وقت ایسا موقع پیش آ جائے کہ اگر انسان اس کو نہ کھائے یا اس کو استعمال نہ کرے تو یا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، یا اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی عضو ضائع ہو جائے گا، انسان کے جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جائے گا، تو اس صورت میں وقتی طور پر اس کے استعمال سے گناہ نہیں رہتا۔ اور اسی سے یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کا علاج کوئی اور سوائے اس کے نہیں ہے کہ مثلا کوئی ایسی چیز کھائے یا ایسی دوا کھائے جس میں کہ خنزیر کے کسی حصے کی آمیزش ہو، تو اگر کوئی اور دوسرا علاج موجود نہیں اور بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں وقتی طور پر اس کے استعمال میں گناہ نہیں رہتا۔ اسی کو فقہائے کرام نے ایک اصول سے تعبیر فرمایا کہ الضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورتیں وہ بعض اوقات ممنوع چیزوں کو بھی مباح کر دیتی ہیں۔ مباح کرنے کا معنی یہی ہے کہ ان کے اوپر گناہ نہیں رہتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اپنی طرف سے سمجھ لے کہ فلاں کام میرے لیے ضروری ہے۔ اس کا معیار یہی ہے کہ یا تو اگر اس کو استعمال نہ کرے گا تو موت آ جائے گی، یعنی موت کا قوی اندیشہ ہوگا، یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوگا۔ اور علاج کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی سخت بیماری انسان کو درپیش ہے اور اگر اس نے کسی ایسی دوا کا استعمال نہ کیا کہ جس میں کچھ ناجائز چیز کی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، تو اس صورت میں اس کی بیماری بڑھ جائے گی، اور کوئی حاذق طبیب جو دیندار بھی ہو یہ کہے کہ اس کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے استعمال کی بھی اجازت ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، یہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، تو اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو عیسائی تھے مثلا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتوں کو چھپایا ہوا تھا یا اس کو پس پش ڈالا ہوا تھا۔ ان کا ذکر ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں یا اس کے احکام کو چھپاتے ہیں، تو حقیقت میں وہ جو کچھ کھا رہے ہیں، یعنی جو وہ رشوت لے کر جو چیز وہ کھاتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا، اور مراد اس سے یہ ہے کہ ایسا کلام کہ جو ناراضی کے بغیر ہو، ورنہ قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ناراضگی کا کوئی کلام فرمائیں گے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کلام جس میں ناراضگی نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، اور ولا یزکیہم، ان کو پاک صاف بھی نہیں کرے گا۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، اور تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے، لیکن عمل میں کمزور ہے اور اس سے کچھ گناہ سرزد ہو گئے ہیں، تو اس کو جب آخرت میں عذاب ہوگا
جہنم کا عذاب تو اس کو بھی ہونا ہے، لیکن وہ عذاب اس لیے ہوگا کہ اس کو پاک صاف کر دیا جائے، یعنی اس کے اوپر جو گناہ کا میل کچیل لگا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے صاف کر دیں گے، پھر پاک ہو کر وہ آخر میں جنت میں جائے گا۔ لیکن یہاں فرمایا کہ یہ لوگ کیونکہ ایمان ہی سے محروم ہیں اور انہوں نے ایمان ہی نہیں قبول کیا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے رہے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا، یعنی جو جہنم کا عذاب ہوگا وہ عذاب ہی ہوگا، ان کو پاک کرنے کی غرض سے وہ عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، یعنی ان کے سامنے ہدایت آ چکی تھی، اس کے دلائل واضح ہو چکے تھے، ان کے اس بس میں تھا، ان کے اختیار میں تھا کہ اس ہدایت کو قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا، گویا ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی، یعنی اگر یہ ایمان لے آتے اور ہدایت کی پیروی کرتے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا انعام ملتا کہ پچھلی زندگی کے گناہوں اور بدعمالیوں کی بخشش ہو جاتی، لیکن انہوں نے اس راستے کو اختیار کرنے کے بجائے ضلالت کا اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا، جس کا آخر میں نتیجہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، تو گویا انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، چنانچہ یہ لوگ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں، یعنی یہ ایک تعجب کا جملہ ہے کہ جب ایک آدمی کو یہ پتا ہو کہ اس عمل کے نتیجے میں مجھے جہنم کا عذاب سہنا پڑے گا، تو اس کے باوجود وہ عمل کرتا رہے تو گویا وہ اس بات کے لیے تیار ہے اور اپنے آپ کو اس نے اس کام کے لیے آمادہ کر رکھا ہے کہ میں وہ عذاب بھگتوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا کیسے تعجب کی بات ہے کہ یہ لوگ کتنے تیار ہیں اس دوزخ کی آگ سہنے کے لیے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے تو حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے، ان الذین اختلفوا فی الکتاب، جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے، لفی شقاق بعید، وہ ضدہ ضدی میں بہت دور نکل گئے ہیں، یعنی کتاب کا برحق ہونا تو ان پر واضح ہو چکا، اس کے دلائل سامنے آ چکے، اس کے شواہد روز روشن کی طرح ان کے آنکھوں کے سامنے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں اور قرآن کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، تو در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں ضد ہے، اور اس ضد کی وجہ سے اور حسد اور عناد کی وجہ سے یہ راہ راست سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ لفی شقاق بعید، یعنی وہ ضد ضدی میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ آگے پھر تلاوت کرنی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لے تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں
نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں. ایسے لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اور ان کے واسطے سے کافروں اور غیر مسلموں کو بھی یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے چند ظاہری علامتوں کو ہی اپنے سارے بحث مباحثے اور جنگ و جدل کا محور بنا رکھا ہے، اور اس میں خاص طور پر قبلے کے مسئلے کو، کہ قبلہ جس کے بارے میں پیچھے گزر چکا ہے کہ اس کے بارے میں بڑا انہوں نے شور مچایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یا مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے تو نیکیاں ان چند چیزوں کے اندر بس منحصر سمجھ رکھی ہیں، حالانکہ نیکی بے شک یہ قبلے کی طرف رخ کرنا بھی بے شک نیکی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام ہیں جو نیکی کے کام ہیں، اور ان کو بجا لانا ہی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کا تقاضا ہے. لہذا فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکیاں کیا ہیں ان کی ایک فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے، جن میں سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائیں. تو سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے. اب اگر آدمی ایمان کی طرف توجہ نہ دے اور غلط عقیدوں پر اصرار کرتا رہے اور پھر اسی بحث میں الجھ جائے کہ کون سا قبلہ برحق ہے کون سا قبلہ غلط ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو اہم ترین اور بنیادی مسئلہ تھا اس سے تو اس نے آنکھیں چرا لی اور اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور اس فروعی اور چھوٹے مسئلے کے اندر بحث و مباحثہ شروع کر دیا. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ایمان لائیں، اللہ پر لائیں، اللہ کی توحید پر لائیں، اللہ تعالیٰ کی یوم آخرت پر لائیں کہ ایک دن سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لائیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر پیغمبروں پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد اور بھی بہت سے کام کیے ہوئے ہیں. اور تمام انبیاء پر ایمان لائیں، ان میں کسی کا استثناء نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں لاتے، جیسے کہ یہودی کہتے تھے، یا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، جیسا کہ یہودی اور نصرانی دونوں کہتے تھے. تو یہ ایمان نہیں، ایمان یہ ہے کہ سارے انبیاء پر ایمان لائے جائے. پھر آگے ایمان کے تقاضے کے مطابق کچھ اعمال ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا ہے اور اس کی ایک مختصر فہرست عطا فرمائی ہے. چنانچہ ان اعمال میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مال کا کچھ حصہ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر صرف کرے اور غلاموں کو آزاد کرنے میں صرف کرے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں بشری تقاضے سے مال کی طرف ایک محبت پائی جاتی ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ مال ہو، اس کی محبت اس کے دل میں موجود ہوتی ہے. اس محبت کی وجہ سے بعض اوقات وہ بخل کرنے لگتا ہے اور اس مال کو صحیح جگہ پر صرف کرنے کے بجائے وہ صرف اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر صرف کرتا ہے. تو یہ اس مال کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. لیکن اس کے برعکس جس کو اللہ تبارک و تعالی کی احکام کی پیروی مقصود ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے لائے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر عمل کرنا اس کے پیش نظر ہوتا ہے، تو مال کی محبت کے باوجود وہ اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کرتا ہے. چنانچہ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، عَلَى حُبِّهِ کے معنی کہ مال کی محبت کے باوجود وہ مال اپنا دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربہ، یعنی سب سے پہلے تو رشتہ داروں کو. جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کی ضروریات میں پیسے دینا،
یا ان کی ضروریات کو اپنی دولت کے ذریعے رفع کرنا، یہ پہلا کام ہے. اور اسی طرح یتیموں کو اور مسکینوں کو، مسکین وہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقر و فاقے کا شکار ہے، اس کی حاجت کو رفع کرنے کے لیے اپنے مال کو استعمال کرتا ہے. وابن السبیل، اور وہ مسافر کہ اگرچہ اس کے گھر میں یا اس کے وطن میں اس کے پاس مال موجود ہو، لیکن مسافرت کی حالت میں وہ کسی تنگی کا شکار ہو گیا ہو اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہو، تو اس کی حاجت کو رفع کرنا بھی اس بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ذکر فرمایا. والسائلین، سائلین کے لفظی معنی ہے مانگنے والے. تو مانگنے والوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہیں جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں، یعنی وہ انہوں نے مانگنے کو یا بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، اور وہ کسی اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلا کر اور اپنے آپ اپنے محنت کر کے کمانے کی طرف راغب نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں. ان کو دینا تو ویسے بھی جائز نہیں ہوتا. اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ سوال کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، جس کی حد شریعت نے یہ مقرر کی ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن ایک رات کی روزی موجود ہو، اس کو کسی دوسرے سے سوال کرنا جائز نہیں ہوتا. اگر کسی شخص کو کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کے پاس ایک دن ایک رات کی روزی ہے اور اس کے لیے شرعاً مانگنا جائز نہیں ہے، پھر اس کو دینا یہ اس کی گناہ کے اندر اعانت ہے، اس واسطے وہ جائز نہیں ہوتا. لیکن دوسرے سائل اور مانگنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو بھکاری نہیں ہیں اور نہ پیشہ ور مانگنے والے ہیں، بلکہ کسی ضرورت کی وجہ سے ان کو مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو اس کی ان لوگوں کو دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کئی جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ اگر کوئی آپ سے کو اپنی حاجت مانگتا تو آپ کبھی اس کو رد نہیں فرماتے تھے. تو یہاں سائلین سے مراد یہی دوسری قسم کے لوگ ہیں کہ جو پیشہ ور سائل نہیں ہیں، پیشہ ور گداگر نہیں ہیں، لیکن اپنی کسی حاجت کی وجہ سے ان کو مانگنا پڑ گیا ہے، تو ان کو دینے کی بڑی فضیلت ہے. وفر رقاب، اور آخری بات یہ ذکر فرمائی کہ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور غلامی کیا کرتے تھے، تو ان غلاموں کو آزاد کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات قرار دی گئی تھی. اور یہ فرمایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کرے تو حدیث میں ہے کہ اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے انسان کے ہر عضو کو جہنم سے نجات عطا ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی اس کا ذکر فرمایا وفر رقاب، یعنی لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں، یعنی لوگوں کو غلاموں کو آزاد کرنے میں اگر انسان مال خرچ کرتا ہے تو وہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. تو پہلے ذکر فرمایا اس بات کا کہ آدمی کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ مال ہوتا ہے، اور اس مال کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، بہت سے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مال کی محبت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان مدات پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، دوسرا ان کا عمل یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس میں ناغہ نہیں کرتے. اور وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کا الگ سے ذکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیچھے جو بات کہی گئی تھی کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، ان مختلف مدات کے اندر خرچ کرتے ہیں، وہاں اس سے مراد نفلی صدقات ہیں. یعنی زکوٰۃ کا ذکر الگ کیا گیا ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے، ہر انسان کے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، اور وہ اس کی خاص مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر رکھی ہے. مثلا عام طور سے نقدی کی زکوٰۃ 40واں حصہ یا 2.5% ہوتی ہے، تو وہ تو فرض ہے. پیچھے جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ اس فرض کی ادائیگی کے باوجود
اس کے بعد بھی وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، یعنی نفلی طور پر، اگرچہ وہ ان کے ذمہ فرض نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ اس مال کو خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، جب کوئی عہد کر لے تو اس عہد کو پورا کرتے ہوں۔ یہ بھی بہت بڑی عظیم تعلیم ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کریں یا عہد اور معاہدہ کریں تو اس کو پورا کریں ہر حالت میں، اور جب تک کہ کوئی شدید عذر لاحق نہ ہو جائے اس وعدے کو پورا کرنے کا اہتمام کریں۔ تو ان اچھے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعریف فرمائی ہے کہ وہ اپنے عہد کو جب بھی وہ عہد کر لے پورا کرتے ہیں۔ والصابرین فی الباساء والضراء، اور تنگی اور تکلیف کے حالات میں، وحین الباس، اور جنگ کے وقت میں یہ صابرین ہوتے ہیں، یعنی صبر اور استقلال کے خوگر ہوتے ہیں۔ فی الباساء، باسا اور ضراء، باسا اور کے معنی تنگی اور ضراء کے معنی تکلیف۔ جب بھی کوئی دنیا کے اندر کوئی صدمہ پیش آئے، کوئی تکلیف پیش آئے تو اس میں یہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ اور حین الباس یعنی لڑائی کے وقت میں بھی، جبکہ ان کے اوپر کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے یا اس کے ساتھ جنگ کا موقع آ جائے تو ایسی صورت میں یہ لوگ استقلال کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ پیچھے میں صبر کی تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک صبر کرنا طاعات کے اوپر، اور ایک صبر کرنا معصیتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور تیسرا یہ کہ کوئی مصیبت کی حالت میں، تنگی کی حالت میں صبر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہونا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر کوئی شکوہ نہ کرنا۔ ان تمام اوصاف کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، یعنی سچا کہلانے کے مستحق ہیں۔ اس میں یہ بات بتا دی کہ سچ کے مفہوم میں صرف یہ بات داخل نہیں ہے کہ آدمی سچ بولے، بلکہ اس کے تمام کام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں تو وہ سچا کہلانے کا مستحق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس طرح اس نے ایک طرح سے یہ عہد کر لیا کہ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کروں گا۔ تو اب جب اس نے یہ عہد کر لیا تو اس کے عہد میں سچا اترنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان ساری باتوں پر عمل کرے اور ان سارے احکام کو بجا لائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے والے ہیں۔ ان آیتوں میں چونکہ متقیوں کا ذکر آیا اور تقویٰ کی بعض صفات کا بیان فرمایا گیا، اس لیے اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کے مختلف پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے، یعنی ان کاموں کو کہ جن کو اختیار کر کے اور جن پر عمل کر کے انسان متقی بن جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے بعد بہت سے احکام عطا فرمائے ہیں جو انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جان اور اس کے مال کی حرمت کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ انسان کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کی جانوں کے احترام کا سبق سیکھے اور یہ دیکھے کہ کسی شخص کی بھی جان کسی وجہ کے بغیر، کسی غلطی کے بغیر یا کسی سزا کے بغیر کسی کی جان لے لینا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی لے لے تو پھر معاشرے کا یہ فرض ہے کہ اس قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور جس طرح اس نے ایک بے گناہ کی جان لی ہے تو اس کی بھی جان لی جائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے
آئندہ احکام میں سب سے پہلے قصاص کے احکام کو ذکر فرمایا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی وجہ کے قتل کر دیا گیا تو معاشرے پر فرض ہے کہ اس سے انتقام لے یا اس کو قصاص اس سے لے، یعنی اس کو بھی قتل کیا جائے۔ چنانچہ ان کے اس قصاص کے احکام اللہ تبارک و تعالی نے اگلی 2 آیتوں میں ذکر فرمائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خوں بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، اور اسے خوشروبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ اور اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جان کی حرمت سے متعلق یہ اہم حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی جان بغیر اس کے کسی گناہ کے لے لے اور اس کو جان بوجھ کر قتل کرے تو شرعی اعتبار سے واجب ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے، یعنی اس کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے۔ کسی مقتول کے قتل کا بدلہ لے کر قاتل کو قتل کرنا، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں قصاص کے سلسلے میں 3 احکام بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اور پھر قصاص کی ایک حکمت بھی بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا ہے مقتول لوگوں کے بدلے میں، یعنی جو لوگ مقتول ہو جائیں، قتل ہو جائیں، ان کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنا تمہارے ذمہ فرض کر دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے تو کہ تم قاتل سے قصاص لو۔ بتلانا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا قتل ہو جائے تو یہ بات صرف مقتول کے وارثوں کی حد تک ہی محدود نہ رہنی چاہیے کہ وہ قاتل کی تلاش کریں اور قاتل سے قتل کا مطالبہ کریں، بلکہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ چونکہ ایک انسانی جان کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے تو وہ اپنے معاشرے کو ایسے جرائم سے پاک کرنے کے لیے سب مل کر قاتل کا کھوج لگائیں اور قاتل کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ قصاص کا جو حق ہے اور قصاص کے مطالبے کا حق وہ مقتول کے وارثوں ہی کو ہے، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جتنا رنج اور جتنا صدمہ مقتول کے وارثوں کو پہنچا، جتنا نقصان ان کو ہوا، وہ دوسروں کو نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ ایک پورے معاشرے کے خلاف ایک بہت بڑا جرم ہے
اس لیے تمام مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ ایمان والو، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ قصاص لو فی القتلى، ان لوگوں کے بارے میں جو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے گئے ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ قصاص لینا فرض ہے، اور اس کو تمام معاشرے کے لوگوں کو چاہیے کہ مل جل کر اس قاتل کا کھوج لگائیں اور قصاص کا حکم جاری کریں۔ دوسری بات جو اگلے جملے میں ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ اگرچہ قصاص کا قاعدہ تو بہت سے پچھلے معاشروں میں بھی چلا آتا تھا، مثلا یہ کہ اہل کتاب میں بھی قصاص کا حکم موجود تھا، اور خود مشرکین عرب میں بھی یہ رواج تھا کہ اگر کسی شخص کا کوئی قتل ہو جاتا تو دوسرا اس سے قصاص لیتا تھا، لیکن اس قصاص کے معاملے میں طرح طرح کے ناروا قسم کے اصول جاری تھے، اور ایسے اصول جاری تھے جن سے انسان کی مساوات اور انسان کی برابری کا تصور مجروح ہوتا تھا۔ مثلا یہ کہ جاہلیت میں مشرکین اگر کسی کا قصاص لینا ہوتا تو یہ کہتے تھے کہ قاتل جس مرتبے کا تھا، وہ مقتول جس مرتبے کا تھا، اسی مرتبے کے شخص سے قصاص لیا جائے گا۔ لہذا اگر فرض کرو کہ مقتول جو ہے وہ کسی اعلیٰ نسل کا سے تعلق رکھتا ہو، یا مثلا آزاد ہو اور قاتل غلام ہو مثلا، تو اب ہم اس کے بدلے میں اس غلام کو یا نچلے درجے کے آدمی کو قتل نہیں کریں گے، بلکہ اس کے قبیلے کے کسی ایسے شخص کو قتل کریں گے جو اس کے درجے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے وہ اس کے برابر ہو جو مقتول ہوا ہے۔ اور اس کو جاہلیت میں بوا کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کہ کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں شخص فلاں کا بوا ہے، یعنی اس کا ہم پلہ ہے۔ تو اگر ہم پلہ ہوتا تو اگر قاتل مقتول کا ہم پلہ ہے تب تو قاتل کو قتل کیا جاتا، لیکن اگر قاتل مقتول کا ہم پلہ نہیں ہے تو اس کے خاندان، اس کی برادری، اس کے قبیلے میں سے کسی ایسے شخص کو تلاش کیا جاتا تھا کہ جو اس کے ہم پلہ ہو۔ بلکہ بعض اوقات مقتول کے ورثہ یہاں تک بھی مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارا آدمی تو 2 آدمیوں کے برابر تھا، لہذا ہم 2 آدمی قتل کریں گے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی 10 آدمیوں کے برابر تھا، لہذا ہم 10 آدمی قتل کریں گے۔ تو اس طرح کے رواجات اور اس طرح کے اصول جاہلیت کے زمانے میں رائج تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قصاص کے اس اصل حکم کو تو برقرار رکھا اور فرمایا کہ یہ بے شک ایک اہم فریضہ ہے، لیکن یہ جو غلط رسم و رواج پڑ گئے ہیں کہ انسانوں کے اندر ان کی جان کی قیمت کے اعتبار سے بھی درجہ بندی کر دی گئی ہے کہ فلاں کا درجہ زیادہ ہے، فلاں کا درجہ کم ہے، یہ تصور جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ اس ناانصافی کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الحر بالحر، یعنی آزاد کے بدلے آزاد، اور العبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام۔ یعنی معنی یہ کہ اگر ایک غلام نے کسی آزاد کو آدمی کو قتل کر دیا ہو تو جیسے پہلے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ ہم قاتل غلام کے بجائے کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے، تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر فرض کرو کہ قاتل غلام ہے اور مقتول آزاد ہے، تب بھی اگرچہ غلامی اور آزادی میں تو دونوں میں فرق ہے، لیکن جان دونوں کی برابر ہے۔ اس لحاظ سے قاتل غلام ہی کو قتل کیا جائے گا۔ یہ مطالبہ کسی طرح بھی برحق اور انصاف کے مطابق نہیں ہے کہ ہم اس شخص کو، قاتل کو قتل کرنے کے بجائے اسی قبیلے کے کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر قتل کر دیں۔ یہ معنی ہے الحر بالحر والعبد بالعبد کے۔ اسی طرح والانثى بالانثى، یعنی بعض اوقات جاہلیت میں یہ کیا جاتا تھا کہ اگر قتل کرنے والی عورت ہے اور مقتول مرد ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ مقتول چونکہ مرد تھا اور مرد کا درجہ بڑا ہے عورت کے مقابلے میں، لہذا ہم مقابلے میں جو قتل کریں گے وہ اسی قبیلے کے کسی مرد کو کریں گے، عورت کو نہیں کریں گے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. جس طرح مرد کی جان حرمت والی ہے، اسی طرح عورت کی جان حرمت والی ہے. لہذا عورت اور مرد میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اگر قاتل عورت ہے تو عورت کو قتل کیا جائے گا، اور اگر قاتل مرد ہے تو مرد کو قتل کیا جائے گا. تو یہ معنی ہے والانثى بالانثى کے کہ عورت کے بدلے عورت، یعنی جو عورت قاتل ہے اگر تو اسی کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں کسی مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالمانہ رسم کو ختم کر کے یہ فرما دیا کہ جان ہر ایک کی برابر ہے، اور ہر قصاص ہر صورت میں قاتل ہی سے لیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو. پھر تیسرا حکم یہ بیان فرمایا کہ اگرچہ قاتل مقتول کے ورثاء کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لیں، یعنی قتل اس کو بدلے میں قتل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاتل کے وارثوں کو یہ بھی حق دے دیا کہ اگر وہ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ قاتل کو قتل کرنے کے بجائے اس سے خون بہا کا مطالبہ کریں، جس کو عربی میں دیت کہتے ہیں اور اردو میں اور فارسی میں اس کو خون بہا کہا جاتا ہے. اس کا مطالبہ کرنے کا حق دیا، اور یہ کہا کہ اگر مقتول کے ورثاء کسی قاتل کو معاف کر کے یہ کہہ دیں کہ ہم بجائے قتل کرنے کے اگر قاتل ہمیں اتنی رقم دے دے تو ہم اس کے قصاص کو معاف کر دیں گے، تو یہ معافی معتبر ہوگی. چنانچہ فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، یعنی اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے. یہاں اخیہ کا لفظ استعمال کر کے یہ بتلا دیا کہ اگرچہ جب کسی آدمی کا قتل ہوا ہو تو اس کے وارثوں کے ساتھ قاتل کی دشمنی ہو جاتی ہے، اس قتل کی وجہ سے دشمنی ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو اس دشمنی کو اس بھائی چارے میں تبدیل کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم تمہاری اب جان تو لینا نہیں چاہتے، لیکن تم ہمیں اتنی رقم ادا کرو. تو یہ رقم خون بہا کے طور پر ادا کی جاتی ہے، اور یہ باہمی رضامندی سے جو قیمت بھی مقرر ہو جائے اس کو خون بہا مقرر کیا جا سکتا ہے. تو فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتباع بالمعروف، تو پھر قاتل کے وارثوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ معروف طریقے کے مطابق، یعنی قاعدے قانون کے مطابق وہ مطالبہ کریں، وہ قاتل کے پیچھے جائیں اور ان سے کہیں کہ تم ہمیں اتنے رقم ادا کرو. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور قاتل کا فرض ہے کہ وہ خوش اسلوبی سے ادائیگی کر دے اس خون بہا کی جو دونوں کے درمیان باہمی اتفاق سے طے ہوا ہے. تو اداء الیہ، اس کو ادائیگی کر دے بِإِحْسَان، یعنی خوش اسلوبی سے. ایک طرف مقتول کے وارثوں کو یہ فرمایا گیا کہ تم مطالبہ کرو، دیت کا مطالبہ کرنا تمہارا حق ہے، خون بہا کا مطالبہ کرنا تمہارا حق ہے، لیکن یہ مطالبہ بالمعروف ہونا چاہیے، یعنی اس میں زور زبردستی، دھونس دھاندلی اور جبر و استبداد کا انداز نہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک قانونی طریقے پر اور بھلمنسی کے ساتھ وہ مطالبہ کریں، اس میں پھر دشمنی کا پہلو نہ ہو. اور دوسری طرف قاتل سے یہ کہا گیا ہے کہ ادائیگی اس کا کام ہے، وہ ادائیگی بھی خوش اسلوبی سے کرے. یہ نہ ہو کہ ادائیگی کرتے وقت ادائیگی تو کر دی لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ مزید دشمنی گانٹھ لے اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کوئی اور زیادتی کرے. تو دونوں فریق بھلمنسی کے ساتھ یہ خون بہا کا لین دین کر سکتے ہیں. پھر آگے اسی خون بہا کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکمت بیان فرمائی کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ،
یہ خون بہا کی جو اجازت دی گئی ہے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے، تخفیف ہے، آسانی پیدا کر دی گئی ہے، ورحمہ اور ایک رحمت ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اگر ایک قاتل سے اس کے جرم کے بدلے میں قصاص لے لیا گیا تو بے شک حق تھا اور وہ بھی ایک راستہ تھا، لیکن ایک ایسا راستہ بھی تجویز کر دیا گیا ہے کہ اگر قتل در قتل کے بعد آپس میں دشمنیاں قائم ہونے کے بعد دو خاندانوں کے درمیان ہمیشہ عداوت قائم رہنے کے بجائے وہ اگر آپس میں کچھ صلح کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی جس کی جان جانی تھی وہ تو چلی گئی، لیکن اب ہم آپس میں ایسا معاملہ کر لیتے ہیں کہ جس سے دوستیاں ہماری قائم ہو جائیں اور جو غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی بھی ہو جائے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بعض اوقات جو خاندان جن میں مستقل دشمنی چلی آتی تھی اس طریقے کے نتیجے میں ان کے درمیان دوستیاں قائم ہو جاتی ہیں، اور اس کا ایک مشاہدہ یہ بھی ہوا ہے کہ بہت سے خاندانوں میں خون بہا کی ادائیگی کے بعد آپس میں تعلقات بہتر ہو گئے، اور تعلقات بہتر ہونے کے نتیجے میں ان کے درمیان آپس میں بیاہ شادیاں بھی ہوئیں، اور وہ جو دشمنی کی آگ بھڑکی ہوئی تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اور بعض اوقات اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ جب ایک نے دوسرے کا قصاص لے لیا تو پھر اس دوسرے کے دل میں پھر انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی ہے اور خاندانوں میں نسلاً بعد نسلاً دشمنیاں چلتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا راستہ بھی پیدا فرما دیا کہ جس کے ذریعے ان دشمنیوں کا خاتمہ بھی ہو سکے، بشرطے کہ اس پر مقتول کے تمام ورثاء راضی ہوں۔ راضی نہیں ہے تو پھر ان کا پورا حق ہے کہ وہ قصاص لے، اور پھر اس قصاص ہی کے اندر انشاءاللہ خیر اور برکت ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مقتول کے ورثاء نے خون بہا کا مطالبہ کیا اور خون بہا لے بھی لیا، لیکن خون بہا لے کر ان کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اور وہ خون بہا لینے کے باوجود پھر بھی قاتل کے پیچھے پڑے رہے اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے خون بہا کے اوپر راضی ہو کر اس کے قتل کو ایک طرح سے معاف کر دیا تو اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کوئی زیادتی کرو اور اس کو پھر کوئی اور نقصان پہنچاؤ، یا دیت بھی لے لی اور ساتھ میں اس کے پیچھے بھی پڑے رہے اور موقع لگا تو اس کو مار بھی دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ فمن اعتدی بعد ذلک، یعنی اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو فلہ عذاب علیم، تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ مطلب یہ کہ اگر خون بہا لے کر وارثوں نے قصاص معاف کر دیا تو اب ان کے لیے قاتل کی جان لینا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی جس کی بنا پر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کے مستحق ہوں گے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مختصر جملے میں قصاص کے حکم کی بڑی جامع حکمت اور مصلحت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اے عقل رکھنے والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے۔ یہ جملہ اس لیے فرمایا کہ بعض اوقات کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے، اور آج کل اس کا بڑا چرچا ہے، کہ ایک آدمی کی جان تو چلی گئی اور اس کے خاندان والوں کو اس کا صدمہ بھی پہنچا اور نقصان بھی ہوا۔ اب اگر قاتل کی جان بھی لے لی جائے تو قاتل کی جان لینے سے ایک اور خاندان برباد ہوتا ہے، ایک اور خاندان کو تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اس لیے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اب ایک آدمی کی جان تو چلی گئی، اب قاتل کو کیوں قتل کیا جائے، اور اسی وجہ سے آج کل یہ آوازیں مختلف حلقوں سے اٹھتی رہتی ہیں کہ قاتل کو قتل کرنے کا قانون منسوخ کیا جائے، کیپٹل پنشمنٹ کو ختم کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قصاص کے حکم کی ایک
بڑی عظیم حکمت بیان فرمائی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ایمان عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے. یعنی بظاہر تو قصاص کے اندر ایک آدمی کی جان لی جا رہی ہے، لیکن اس کا انجام اور اس کا نتیجہ زندگی کا اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اس واسطے کہ اگر آپ نے قصاص نہ لیا تو ایک طرف تو قاتلوں کی بنائے گی، ان کو کھلی چھوٹ مل جائے گی، ان کو پتا ہوگا کہ ہم کسی کو بھی قتل کرتے پھرے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور ہمیں اپنی جان کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا. تو وہ ایک طرف فساد مچاتے پھریں گے، اور دوسری طرف یہ ہوگا کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو جب قانونی طور پر اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو وہ غیر قانونی طور پر قانون ہاتھ میں لے کر وہ دوسرے لوگوں کی جانیں لیتے پھریں گے، اور پھر اس میں کوئی حد قائم نہیں رکھ سکیں گے. جیسا کہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ قتل ایک آدمی ہوا لیکن مقتول کے وارثوں نے 10 آدمی قتل کر دیے، اور مقتول کوئی ایک شخص ہوا لیکن قاتل نے کہا کہ یہ تو کم درجے کا تھا، ہم اس سے بڑے درجے کے آدمی کو قتل کر دیں گے. تو جب قانون کسی جائز مطالبے کو تسکین نہ دے سکے تو پھر لاقانونیت پھیلتی ہے، اور اس لاقانونیت سے قتل و قتال میں اور قتل و غارت گری میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس لیے فرماتا ہے کہ لکم فی القصاص حیات، تمہارے لیے قصاص کے احکام میں زندگی کا سامان ہے. اور یا اولی الالباب کہہ کر متوجہ کر دیا کہ ذرا عقل سے سوچو گے تو اس میں تمہیں خود زندگی کا سامان نظر آئے گا. لہذا یہ سمجھنا کہ ہم نے کیوں جان لی ہے کسی دوسرے شخص کی، یہ بالکل غلط بات ہے. اور یہ جملہ قرآن کریم نے بڑے بلیغ انداز میں ارشاد فرمایا ہے. جاہلیت میں بھی قصاص کے تعریف میں کچھ جملے مشہور تھے، اور یہ کہا جاتا کہ القتل انفع للقتل، یعنی قتل کرنا یہ قتل کو روک تھام کا سبب بنتا ہے. اسی طرح کے بعض جملے اور بھی مشہور تھے، لیکن جب یہ قرآن کریم کا جملہ آیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو وہ سارے مقولے جو جاہلیت کے اندر کہے جاتے تھے وہ سب اس کی بلاغت کے آگے سجدہ ریز نظر آتے ہیں، جس بلاغت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا. اور پھر آگے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ لعلکم تتقون، کہ امید ہے کہ تم تقوی سے کام لوگے. اور تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ قصاص کے جو احکام جن حدود کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں تم ان پر عمل کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے. یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے. پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے. یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بیجا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. قصاص کا حکم بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 آیتوں میں
वसीयत का हुक्म बयान फरमाया है। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि इंसान की जिंदगी में दो चीजें खास तौर पर हुर्मत रखती हैं, एक उसकी जान और दूसरा उसका माल। तो जान के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली आयतों में क़िसास के अहकाम अता फरमाए और माल के सिलसिले में खास तौर पर वसीयत का जिक्र फरमाया। यह आयत उस दौर में नाजिल हुई थी जब मरने वाले के तरके में वारिसों के हिस्से अल्लाह तबारक व तआला ने अभी मुतय्यन नहीं फरमाए थे। चुनांचे होता यह था कि सारा तरका मरने वाले के लड़कों को मिल जाता था। इस आयत करीमा ने यह फर्ज करार दिया कि हर इंसान मरने से पहले अपने वालिदैन और दूसरे रिश्तेदारों के हक में वसीयत करके जाए, यानी ये बताए कि उसके माल में से कितना हिस्सा वालिदैन को और कितना किसी दूसरे रिश्तेदारों को दिया जाएगा। बाद में सूरह निसा की आयत नंबर 11 से लेकर 14 तक नाजिल हुई। इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम वारिसों की तफसील और उनके हिस्से खुद मुकर्रर फरमा दिए। इसके बाद जिस वसीयत का इस आयत में जिक्र है वो फर्ज तो नहीं रही, अलबत्ता अगर किसी शख्स के जिम्मे कोई हक हो, मसलन किसी का कर्ज उसके जिम्मे वाजिब है या किसी के कुछ पैसे देने हैं, तो उसकी वसीयत करना अब भी फर्ज है। इसके अलावा जो लोग शरई एतबार से वारिस नहीं हैं, यानी जिनका जिक्र उस फहरिस्त में नहीं आया जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा की आयत में नाजिल फरमाई है, तो उनके लिए अपने तरके के 1/3 की हद तक वसीयत करना अब भी जायज बल्कि बाज़ हालात में मुस्तहब है। क्योंकि बाज़ रिश्तेदार वो हैं कि जो बराह रास्त तो वारिस नहीं होते लेकिन उनके साथ खुसूसी ताल्लुक़ होता है या वो मोहताज होते हैं, तो उनके हक में वसीयत करना अब भी मुस्तहब है। लेकिन ये वसीयत कुल तरके के 1/3 के अंदर अंदर होनी चाहिए और बेहतर यह है कि 1/3 से कुछ थोड़ा कम हो। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ये फरमाया कि कुतिबा अलैकुम, तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया है। क्या फर्ज किया गया? कब फर्ज किया गया? इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त करीब आ जाए। और क्या फर्ज किया गया है? वो ये कि अल वसीया, वसीयत करना फर्ज किया गया है। लेकिन साथ ही फरमाया इन तरका खैरन, अगर उसने कोई माल छोड़ा हो और वो छोड़कर जा रहा हो तो वसीयत करना उसके जिम्मे फर्ज है। वालिदैन के लिए लिल वालिदैन वल अकरबीन, और अकरबीन यानी करीबी रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, यानी जो आम तौर से दस्तूर जारी रहा हो कि अपने खास रिश्तेदारों को आदमी वसीयत करके जाए, उस दस्तूर के मुताबिक वसीयत करना फर्ज करार दिया गया था। और साथ ही में यह भी फरमा दिया गया था कि हक्कन अलल मुत्तकीन, ये वसीयत करना मुत्तकी लोगों के लिए एक लाजमी हक है। जैसा मैंने अर्ज किया, यह उस वक्त की बात है जब अल्लाह ताला ने खुद रिश्तेदारों के हुकूक मुतय्यन नहीं किए थे और उनके हिस्से नहीं बताए थे, तो उस वक्त उनके जिम्मे इसको लाजिम करार दिया गया था। फिर आगे बारी ताला ये फरमाते हैं कि वसीयत तो करने वाले ने कर दी, और आम तौर से होता यह है कि जिस वक्त इंसान वसीयत कर रहा होता है उस वक्त में कुछ लोग उसके आसपास मौजूद होते हैं। वसीयत करने के बाद उसका इंतकाल हो गया और अब इस बारे में सवाल पैदा हुआ कि उसने क्या वसीयत की थी। तो जो लोग उस वसीयत के गवाह थे वो बाज़ औक़ात उसकी वसीयत में कोई तब्दीली कर देते थे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक। मसलन किसी रिश्तेदार के लिए उसने वसीयत नहीं की थी मगर वो चाहते थे कि उसके लिए वसीयत की जाए, तो उन्होंने उस रिश्तेदार का इजाफा कर दिया। या किसी रिश्तेदार के लिए उसने माल की जो मिकदार मुतय्यन की थी उसमें कमी या ज्यादती कर दी। उसका जिक्र है आगे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फमन बद्दलहु बादमा समिअहु, यानी
اس وصیت کو سننے کے بعد جو شخص اس میں کوئی تبدیلی کرے گا، یعنی لوگوں کو تبدیلی کر کے بتائے گا کہ مرنے والے نے تو وصیت یہ کی تھی حالانکہ اس کی وصیت کچھ اور تھی، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، یعنی بتلا دیا کہ ایسی تبدیلی کرنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ سزا کا مستحق قرار دیں گے جو مرنے والے کی وصیت میں تبدیلی کر کے اس کی منشا کے خلاف اس کے مال کو خرچ کرے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ سمیع علیم، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھنا کہ وصیت کرنے والے نے جب وصیت کی تھی تو ہمارے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا، لہذا ہم جو کچھ کہیں گے اس بات کی تصدیق کر لی جائے گی، اور کوئی موجود ہو یا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اچھی طرح تمہاری بات سن بھی رہا تھا اور اس کو علم بھی ہے کہ حقیقی وصیت کیا تھی اور تم نے اس میں کیا تبدیلی کی ہے۔ لہذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص طریقہ ہے کہ جب کوئی حکم بیان فرماتے ہیں تو اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اس حکم پر صحیح عمل اس وقت ہوگا جبکہ انسان اس بات کا اپنے دل میں دھیان رکھے کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور جو بات زبان سے نکال رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ جب انسان کو دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اسی کا نام تقویٰ ہے، اور پھر انسان چاہے جنگل کی تنہائی میں ہو یا رات کی تاریکی میں ہو، ہر حالت میں وہ صحیح رویہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے اور اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر کام کو دیکھ بھی رہا ہے اور میری ہر بات کو سن بھی رہا ہے۔ اس وقت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب یہ جو فرمایا تھا کہ تبدیلی نہ کرو وصیت میں، تو اس میں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایک طریقہ بتا دیا کہ بعض اوقات وصیت میں تبدیلی کوئی آدمی بدنیتی سے نہیں بلکہ نیک نیتی سے کرتا ہے۔ وہ نیک نیتی یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مثلا فلاں رشتہ دار واقعتاً اس بات کا مستحق تھا کہ اس کے لیے بھی کوئی وصیت کی جاتی، مگر مرنے والے نے اس کے لیے وصیت نہیں کی۔ یا مثلا کسی شخص کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ جتنی مقدار مال کی اس نے کسی خاص رشتہ دار کے حق میں قرار دی ہے یہ مقدار کم ہے، اس کو زیادہ ملنی چاہیے، تو یہ خیال دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات وہ سوچتا ہے کہ چلو جانے والا تو چلا گیا، لیکن میں اب اس وصیت کو اس طرح کر دوں کہ جو صحیح طریقے کے مطابق ہو جائے اور حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ تو یہاں وہ جو وصیت میں تبدیلی کرنا چاہ رہا ہے وہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں بلکہ نیک نیتی سے اور کسی شخص کی خیرخواہی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ خیرخواہی کرنی ہے تو وہ خیرخواہی وصیت کرنے والے کے مرنے کے بعد نہیں بلکہ جب وہ زندہ ہے اور جس وقت اس نے وصیت کی ہے تو اس کے مرنے سے پہلے ہی اس کو سمجھا دو، اس کو فہمائش کر دو، یہ بتا دو کہ آپ نے جو فلاں شخص کے لیے وصیت کی ہے اس میں یہ کمی رہ گئی ہے۔ تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ خیرخواہی کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ فمن خاف من موص جنفا او اثما، ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بیجا طرف داری کا ارتکاب کر رہا ہے، جنفن، جنفن کے معنی کسی طرف مائل ہو جانا یعنی کسی کی بیجا طرف داری کرنا، تو وہ کوئی بیجا طرف داری کر رہا ہے۔ ایک شخص فی الواقعہ اتنی وصیت کا مستحق نہیں تھا لیکن اس نے اس کے حق میں وصیت کر دی ہے، یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، او اسمن، یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے یعنی کسی ایسے شخص کے حق میں وصیت کر رہا ہے کہ جو در حقیقت اس کی وصیت کا مستحق نہیں تھا یا اس مقدار میں مستحق نہیں تھا جس مقدار میں اس کے لیے وصیت کی گئی ہے۔ تو اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو
تو فرمایا کہ فاصلح بینہم، پھر وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے، یعنی متعلقہ آدمیوں کے حق میں خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو جو صحیح راستہ ہے وہ وصیت کرنے والے کو بتا دے، اور پھر وہ وصیت کرنے والا خود اپنی وصیت میں اس مشورے کے مطابق تبدیلی کر دے، تو پھر فلا اسم علیہ، تو ایسا کرنے والے کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس وصیت کرنے والے نے وصیت کرتے وقت اگر کسی کی بیجا طرفداری کی تھی یا کسی کو خامخواہ محروم کرنے کی کوشش کی تھی، اور بعد میں اس 20 والے آدمی کی صلاح کی بنا پر اس نے اس میں تبدیلی کر لی، تو جو پہلے اس نے ایک طرفداری کا ارتکاب کیا تھا یا گناہ کا ارتکاب کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے یعنی بہت بخشنے والا ہے، اور رحیم ہے یعنی بڑا مہربان ہے۔